وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے برسوں کے رکے منصوبے شروع کر دیے۔ الائڈ ہاسپٹل 2 کے شعبہ بیرونی مریضاں کا افتتاح کر دیا گیا۔ 110 بیڈز کے نصرت فتح علی خان ہسپتال کا افتتاح کیا اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی فیتہ کاٹا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا بزنس کمیونٹی سے خطاب، بولے 24 محکمے 133 NCOs 2 ہفتے میں جاری کریں گے۔ محسن نقوی نے فیصل آباد میں الائڈ ہسپتال 2 کے اپ گریڈیشن پروجیکٹ 10 برس سے زیر التوا منصوبے نصرت فتح علی خان ہسپتال اور پیراپلیجک سینٹر کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اپ گریڈڈ فیصل آباد الائڈ ہسپتال 2 کے وارڈز کا دورہ کیا اور اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ MS ظفر اقبال نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ شعبہ بیرونی مریضہ پر 35 کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرچ ہوئی۔ شعبہ بیرونی مریضہ کی تعمیرات کا کام 2.5 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپ گریڈڈ میڈیسن یونٹ، سرجیکل، ڈینٹل اور ایڈمن بلاک کا معائنہ کیا اور استقبالیہ کاؤنٹرز پر مریضوں کی سہولت کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 110 بیڈز پر مشتمل نصرت فتح علی خان ہسپتال کا بھی فیتہ کاٹا۔ پیراپلیجک سینٹر میں خصوصی بچے ابوذر سے شفقت کا اظہار کیا اور والد سے علاج معالجے کی سہولت کے بارے میں استفسار کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، ادویات کے حوالے سے دریافت کیا۔ نصرت فتح علی خان ہسپتال پر 2400 ملین لاگت آئی۔ منصوبہ 4 سال میں مکمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا، شعبہ صحت کی بہتری کے لیے 1 برس کے دوران مثالی کام ہوا ہے۔ محکمہ صحت اور محکمہ تعمیرات و مواصلات کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کیا۔ صرف 1 ماہ میں فیصل آبادوں کے بزنس مینوں سے کیا گیا وعدہ پورا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب کے 6 بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ 24 محکمے 133 NOCs 2 ہفتے میں جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بزنس مینوں کو NOCs کے سرٹیفکیٹس دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر آفس میں مختلف عوامی منصوبوں کا بھی افتتاح کیا۔ سمندری انٹرچینج سے سمندری شہر تک 9.5 کلومیٹر ڈبل روڈ، 27.12 کلومیٹر سمندری ساہیوال روڈ کی بحالی کا افتتاح، سمندری تا گوجرا 26 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و بحالی کا افتتاح شامل۔ جھنگ شہر میں 1.5 کلومیٹر روڈ کی بحالی کا بھی افتتاح کیا۔ شیشن چوک سے سبزی منڈی روڈ جھنگ کی 200 ملین لاگت سے تعمیر و بحالی کا بھی افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کمشنر آفس میں بزنس کمیونٹی سے بھی خطاب، بولے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا کریڈٹ متعلقہ اضلاع کے چیمبر آف کامرس کو جاتا ہے۔ ہم نے تاجر کمیونٹی کی تجاویز کا خیر مقدم کیا۔ بزنس کمیونٹی دفاتر میں چکر لگاتی تھی مگر NOC کب ملے گا پتہ نہیں تھا۔ یہ 120-30 NOCs کے لیے درجنوں دفتروں میں دھکے کھاتی تھی اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے دنوں میں اس کو NOC ملے گا۔ اب پابند ہے کہ 14 دن کے اندر انٹل انلیس کوئی ریزن ہو اور اس کو بتایا جائے وہ ریزن، یہ 14 دن میں NOC ہر صورت ملے گا اور اویلیبل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پرانی سبزی منڈی کی جگہ ویران پڑی تھی، وہاں پارک بنایا۔ فیصل آباد کی رنگ روڈ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، سیکرٹری CNW نے رنگ روڈ کی بحالی کروائی۔ الائڈ ہسپتال 1 اور 2 سمیت نصرت فتح علی خان ہسپتال کی ری ویمپنگ کی گئی۔ صرف 80 روز میں 50 برس پرانے الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد کی حالت بدل گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الائڈ ہاسپٹل کے اسٹیٹ آف دا آرٹ OPD بلاک، سرجیکل اور میڈیکل ایمرجنسی اور نیو بلاک کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے اپ گریڈڈ ہسپتال کے وارڈز کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کرنے پر سیکرٹریز تعمیرات اور صحت سمیت ٹیم کو شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹرز اور نرسز سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے فارمیسی کے ہیلتھ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا بھی معائنہ کیا۔ نہیں کر رہے بلکہ کمپلیٹ کر کے جا رہے ہیں، کچھ پورشنز کچھ کے ہو گئے ہیں، کچھ کے سارے کام ہو گئے ہیں، اور آئی وش کہ آپ لوگوں کو موقع ملا ہو جرنلسٹوں کو کہ وہ جو ایمرجنسی اب بنی ہے اور جو پہلے کی ہے وہ ایک دفعہ دیکھیں ضرور۔ ہمارے پاس پکچرز پرانی بھی تھیں کہ پرانی کس حالت میں تھی ایمرجنسی، اور اب جو بنی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ کے جائیں، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنا زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس ساری چیز میں فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن، CNW اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ان کی بیکنگ PND نے کی، تمام لوگوں نے دن رات محنت کی۔ یہ ہم لوگوں نے کتنے دن میں عمران کیا ہے سر؟ 80 ڈیز میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بیچ میں ایک آدھی دفعہ چکر بھی لگا ہے، 80 ڈیز میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے جو ایک امپاسبل چیز تھی۔ الائڈ ہاسپٹل 2 کا بھی ری ویمپنگ مکمل ہوئی ہے۔ نصرت فتح علی خان ہاسپٹل 2014 کا پروجیکٹ تھا، 14 سے شروع ہوا تھا، اس سال کے شروع میں اس کا سٹرکچر بنا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا، وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے، وہ آپریشنل ہوا ہے، وہ 250 بیڈ کا ہے، 250 بیڈ کا ہے۔ 2024 فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کنٹرول روم مکمل فعال، اسسٹنٹ کمشنر آفس اور دیگر ضلعی دفاتر کو بھی کنٹرول روم سے منسلک کر دیا گیا ہے۔
عام انتخابات ڈی سی آفس فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کنٹرول روم نے کام شروع کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمن آفیسر ریاض حسین انجم نے کنٹرول روم کا دورہ کیا، موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ کنٹرول روم کو اسسٹنٹ کمشنرز دفاتر اور دیگر ضلع اداروں سے لنک کیا گیا ہے۔ شہری ضلع بھر کے پولنگ اسٹیشن سے متعلق اپنی شکایات کا حل کرا سکیں گے۔ جی ہمارا یہ جو ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ہے، یہ الیکشن کمیشن کا ایک ایس او پی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ نوٹیفائڈ کیا جائے گا ڈسٹرکٹ کنٹرول روم۔ اس کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ کے، اس کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، اس کے اندر فیسٹو کے اور جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسی ان کے بندے وہاں پہ صبح شام دوپہر 24 گھنٹے وہاں پہ 8-8 گھنٹے کی شفٹوں میں وہ اپنا کام کریں گے۔ انچارج کنٹرول روم صادق سواتی کہتے ہیں تمام پولنگ عملہ بھی کسی مسئلہ کی صورت میں کنٹرول روم سے رابطہ کرے گا۔ شہریوں اور عملے کے مسائل کے حل کے لیے 16 اداروں کے نمائندے 24 گھنٹے کنٹرول روم میں موجود ہوں گے۔ ایک تو سب سے جو بڑا ہم نے کام کرنا وہ ہے الیکشنز کے حوالے سے کمپلینٹس کا۔ ایک تو الیکشن سے پہلے کی کمپلینٹس ہے پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے، وہاں کون سا مٹیریل پہنچا نہیں پہنچا، سٹاف پہنچا نہیں پہنچا، وہاں فیسلٹیز اویل ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ الیکشن ڈے ہوگا، الیکشن ڈے کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے کسی پولنگ اسٹیشن میں کوئی ایشو ہے، صفائی کے حوالے سے ایشو ہے، سٹاف نہ پہنچنے کے حوالے سے ایشو ہے، وہ سارے ہم کنٹرول روم کے تھرو مانیٹر کریں گے۔ ڈسٹرکٹ کنٹرول روم میں پولیس، سوئی گیس، صحت، ریسکیو، انہار اور دیگر محکموں کے نمائندے درپیش مسائل کا فوری ازالہ کریں گے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا، فیصل آباد میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ چکا۔ پاکستان علماء کونسل نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان علماء کونسل اور مسلم لیگ نون کے قائدین کی جامعہ عثمانیہ رضا آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاکستان علماء کونسل نے مسلم لیگ نون کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ طاہر الحسن نے کہا کسی ایسی جماعت کی حمایت نہیں کر سکتے جو ملکی سلامیت کے خلاف ہو۔ ملک بھر میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ آئندہ 3 روز تک ہمارے تمام ممبران مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے۔ پاکستان علماء کونسل کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتوں کی تائید اور حمایت کا مکمل اعلان کرتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ علماء کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جب بھی ہماری حکومت آئی تو علماء سے تعلقات اچھے رہے۔ امید کرتے ہیں پاکستان علماء کونسل کے ممبران مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے محنت کریں گے۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آ کر ملک کو مشکل حالات سے نکالیں گے۔ قوم کے اعتماد سے ہم ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مذہبی جماعتوں، قوتوں اور خاص طور پہ علماء اکرام کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، ہم نے اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوں۔ پاکستان علماء کونسل کی پریس کانفرنس میں ضلعی اور صوبائی قیادت کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے حاجی اکرم انصاری اور رزاق ملک بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کے بڑے سیاسی دنگل ڈاؤن، مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے رابطے، جوڑ توڑ اور ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ فیصل آباد کے حلقے 100 سے امیدوار رانا ثناء اللہ کے طوفانی جلسے، کہیں مخالفین پر دھاڑے، کہیں اپنے ترقیاتی منصوبے گنوائے۔ فیصل آباد سے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور NA 100 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا ثناء اللہ خان کی حلقہ میں بھرپور انتخابی مہم جاری، رابطوں اور جلسوں کا سلسلہ بڑھا دیا۔ رانا ثناء اللہ خان نے رضا آباد مدرسہ جامعہ عثمانیہ میں پریس کانفرنس کی۔ صدار بائی پاس ملک آباد چک نمبر 61 جیم بے، 30 جیم بے اور 31 جیم بے میں جلسوں میں خطاب کیا۔ آج اگر مہنگائی دور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں باقی رہتا۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے۔ 2013 میں آپ نے ہمیں منتخب کیا اور PMLN کی میاں نواز شریف کی سربراہی میں حکومت بنی تو ہم نے یہ دونوں مسئلے اگلے 4 سالوں میں حل کیے۔ جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ آپ کی ووٹ کی مدد سے اقتدار میں آ کر مہنگائی کو بھی کم کریں گے، جیسے لوڈ شیڈنگ خاتمہ کیا، اس پر بھی قابو پا لیں گے۔ 8 فروری کو آپ نے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون پر اعتماد کر کے شیر پر مہر لگانی ہے۔ یہ ہم اس کو حل کریں گے اور اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر یقین کریں کہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی 2 مسئلے، ایک دہشت گردی تھا، ایک لوڈ شیڈنگ تھی۔ 2013 کے الیکشن میں یہ 2 مسئلے تھے۔ اس وقت مہنگائی مسئلہ نہیں تھا۔
جلسوں میں نون لیگی کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ رانا ثناء اللہ خان کا جگہ جگہ پر تپاک استقبال کیا گیا۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات کے سیاسی دنگل میں وقت کم، امیدواروں کے ڈور ٹو ڈور رابطے، ملاقاتیں اور جوڑ توڑ تیز۔ چنیوٹ کے حلقہ پی پی 95 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار مولانا الیاس چنیوٹی کامیابی سے انتخابی مہم آگے بڑھانے میں مصروف۔ چنیوٹ میں مولانا الیاس چنوٹی کو الیکشن مہم میں اہم کامیابی مل گئی۔ 108 نابینا افراد اور ان کے اہل خانہ نے مولانا الیاس چنوٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ضلعی فوکل پرسن بلائنڈ ایسوسی ایشن حافظ غلام شبیر نے حمایت کا اعلان کیا۔ مولانا الیاس چنوٹی معروف سیاسی و سماجی شخصیت قاری ہارون، طارق بشیر چنوٹی، انتظار مغل اور قاری طاہر سمیت سینکڑوں ووٹرز کے ہمراہ حلقہ میں ووٹرز سے ملنے کے لیے نکلے۔ جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ محلہ عثمان آباد میں حافظ غلام شبیر کی جانب سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا الیاس چنوٹی کا کہنا تھا کہ پہلے دور میں میاں شہباز شریف سے چنیوٹ کو ضلع کا درجہ دلوایا، دوسرے دور میں کروڑوں روپے سے حلقہ میں سیوریج پائپ لائن ڈلوائی، شہر کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں پہلی مرتبہ ایم پی اے بنایا تو ہم نے تحصیل چنیوٹ کو ضلع کا درجہ دلوایا۔ میں شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اب ضلع چنیوٹ کو ضلع بناؤں گا کیونکہ میں اپنے بھائی مولانا الیاس چنیوٹی سے وعدہ کر چکا ہوں۔ تینور میں ہم نے یہاں کے لیے یونیورسٹی منظور کروائی، ٹیپٹا کا ادارہ منظور کروایا، اپنے شہر کے ارد گرد 27 کلومیٹر کا رنگ روڈ ہم نے بنوایا۔ مولانا الیاس چنوٹی نے ووٹ اور سپورٹ پر اہلیان محلہ عثمان آباد اور بلائنڈ ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین محمد رنگدیو کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بارش نے میونسپل کمیٹی کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارشی پانی لاری اڈے اور اطراف میں جمع، کیچڑ اور پانی نے مسافروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں گزشتہ شب ہونے والی بارش رحمت کی بجائے زحمت بن گئی۔ بارش نے انتظامی نااہلی کی پول کھول دی۔ لاری اڈے اور اس کے اطراف میں بارشی پانی بھر گیا۔ لاری اڈے میں کیچڑ سے مشکلات میں اضافہ، ہر گزرنے والی گاڑی کے چھینٹوں سے مسافر پریشان۔ بولے لاری اڈے میں پانی کی نکاسی کا نظام ہی موجود نہیں۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ گاڑیوں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے اڈے پر موجود ہے، لیکن صفائی والا عملہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ شب جو ہے وہ اب بران رحمت برسی ہے اور جس پہ ایک خوشگوار موسم ہو گیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ میونسپل کمیٹی کی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے شدید مشکلات سے دشوار گزار جو ہے نا حالات ہو چکے ہیں۔ اور اب مسافر آ رہے ہیں جو صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن یہ غلاظت اور یہ جو پانی ہے اس کے چھینٹے ان کے کپڑے خراب کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے کہ فوری طور پر جہاں پانی کھڑا ہے، جہاں غلاظت ہے، اس کو وہاں سے صاف کیا جائے۔ انتظامیہ لاری اڈے سے پانی کی نکاسی اور کیچڑ کو صاف کرے تاکہ مسافروں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 توبہ ٹیک سنگھ۔ 5 سال بعد انتخابات مگر نہ بدلے حلقوں کے حالات، سیاستدانوں کی ووٹرز کو ترغیب، ووٹرز نے جھوٹے دعووں کو مسترد کر دیا۔ اہل علاقہ سیخ پا بولے سیاسی جماعتوں کے منشور میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سڑکیں گوجرا پینسا روڈ کی آبادی امیدواروں کی توجہ کے منتظر، حلقے کے عوام امیدواروں سے نالاں، کہا سیاستدانوں کے منشور میں ہماری خستہ حال سڑکیں شامل ہی نہیں، جگہ جگہ پڑے کھڈے، متعدد جانیں نگل گئے، حادثات میں کئی قیمتی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ڈاکوؤں کا شہریوں کو لوٹنا معمول بن گیا۔ پینسا روڈ فیصل آباد کو ملتان اور صادق آباد سے ملانے والی واحد شاہراہ ہے۔ اتنی خراب حالت ہے کہ اللہ معاف کرے، آج کل ادھر ہر آیا دن کہیں نہ کہیں وہ جمپوں کی وجہ سے ڈکیٹی ہو رہی ہے۔ کسی کی بیچارے کی رکشے سے لوگ گاؤں سے دوائی لینے کے لیے آتے ہیں لیکن بیمار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ گزارش کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے، گورنمنٹ پنجاب سے کہ خدا را اس روڈ کا کچھ کر لیں۔ علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی راہ میں خستہ حال روڈ آڑے آنے لگے۔ ایمرجنسی مریضوں کو الائڈ ہسپتال منتقل کرنے میں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا گوجرا کو فیصل آباد سے ملانے والی روڈ کی فوری مرمت کا مطالبہ، کہا سڑک ٹھیک نہ ہونے سے ہمارے ایمرجنسی مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ فیصل آباد مین روڈ یہ ہے جب موٹر وے بساں آدیاں جانیاں وا، ٹھیک ہے، یہ اگ بھی عرض کی گئی بنایا جائے جان۔ تھوڑے دن پہلے اگے چوری ہوئی ہے، بندہ بھی اتنے مر گیا وا، ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں سوچتا بنے اگے بھی پنجاب چ عرض کی ہے یہ بنایا جائے۔ شہریوں نے امیدواروں کے سامنے اپنے مطالبات رکھ دیے، کہا ووٹ اسے دیں گے جو ہمارے مسائل حل کرے گا۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔